بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے 4 اعمال۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 4 اعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کا سوال، نمبر 4 دوزخ سے پناہ مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی۔ بے مثال عزیز اور عجیب انعام و اکرام جس کا نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نام اعمال میں 2 چیزوں کی کثرت ملیں گی، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی اور شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و توجہ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور رحمت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان اس قدر زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ مجرموں کے لیے قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ یاد رکھیں دوستوں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ارادہ کیا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حوصلہ پیدا کر کے محنت کریں اور جستجو سے چلیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ کوؤں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ ہمسفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آ جائے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنے گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ آج کے دور میں پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے لیے نااہل، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا۔
ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ صحیح بخاری۔ جناب واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، ٹوٹا تھکا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایسا دروازہ بنائیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنائیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنائیں جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہلوں کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔